فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں رہبر معظم کی کتاب 250 سالہ انسان، ائمہ معصومین علیہم السلام کی 250 سالہ سیاسی زندگی پر ایک نظر۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے سید کوثر عباس موسوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 28ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ باب ہے 17واں اور عنوان ہے 250 سالہ انسان کی تحریک کا مقصد۔ تمام مسلمانوں کا اصل مہدویت کے مسئلے پر اتفاق ہے۔ دیگر ادیان عالم کے لوگ بھی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ ان لوگوں نے بھی اس مسئلے کے ایک حصے کو صحیح سمجھا ہے، لیکن وہ اس کے اہم حصے یعنی نجات دہندہ کو پہچاننے میں غلطی کا شکار ہیں، جبکہ اہل تشیع معتبر ذرائع کے مطابق اس شخصیت کو اس کے نام، خاندان، تاریخ ولادت اور دیگر تمام خصوصیات کے ساتھ جانتے ہیں۔ ہم شیعوں کے عقیدے کی خصوصیت یہ ہے کہ تشیع میں اس حقیقت کو صرف ایک آرزو اور تخیلاتی عقیدے سے نکال کر ایک زندہ حقیقت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل تشیع جب مہدی موعود اور اس نجات دہندہ کے انتظار کی بات کرتے ہیں تو صرف تخیلات میں غوطہ زنی نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی حقیقت کی جستجو کرتے ہیں جو اس وقت موجود ہے، حجت خدا کی صورت میں لوگوں کے درمیان زندہ ہے، لوگوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے ساتھ ہے، ان کے درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو لوگ اہل سعادت ہوں، جن میں صلاحیت و ظرفیت پائی جاتی ہو، بعض اوقات ایک اجنبی کے طور پر آپ کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ موجود ہے ایک حقیقی اور معین انسان کے عنوان سے جو ایک خاص نام رکھتا ہے، جس کے ماں باپ معلوم ہیں، وہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ تمام شیعوں کے عقیدے کی خصوصیات میں سے ہے۔ وہ لوگ بھی جو دوسرے مذاہب کے ہیں اور اس عقیدے کو قبول نہیں کرتے، آج تک کوئی ایسی معقول دلیل پیش نہیں کر سکے جو اس فکر اور اس عقیدے کو رد کر دے اور اسے خلاف حقیقت ثابت کرے۔ بہت سی روشن، واضح اور مضبوط دلیلیں جن کی بہت سے اہل سنت نے بھی تصدیق کی ہے، پورے یقین کے ساتھ اس عظیم انسان خدا کی اس عظیم حجت اور اس تابناک و درخشاں حقیقت کے وجود پر انہی خصوصیات کے ساتھ جو ہم اور آپ جانتے ہیں دلالت کرتی ہیں، اور آپ دوسرے مکاتب فکر کی بہت سی بنیادی کتابوں میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاک تینت فرزند کی تاریخ ولادت معلوم ہے، ان سے متعلق تمام تفصیلات معلوم ہیں، ان کے معجزات معین ہیں، خدا نے ان کو طولانی عمر دی ہے، اور یہی ہستی دنیا کی تمام امتوں، قبیلوں، مذہبوں، نسلوں اور زمانوں کی آرزوؤں کو مجسم کرتی ہے، اور یہ اس اہم مسئلے کے بارے میں مکتب تشیع کی یہ خصوصیت ہے۔ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے چند نکات جن کا خلاصہ میں یہاں بیان کروں گا۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا وجود مقدس تاریخ بشریت کے آغاز سے لے کر آج تک جتنی بھی الہی دعوتیں اور انبیاء کی تحریکیں چلی ہیں، ان کا تسلسل ہے، جیسا کہ سامعین کرام دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ پس ان میں سے بعض کو جنت میں ٹھہرایا، جس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور یہاں تک کہ سلسلہ نبوت کو اپنے حبیب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا۔ یہاں پہ مراد خاتم الانبیاء حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر آپ کے بعد ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادت کا سلسلہ شروع ہو کر امام زمانہ علیہ السلام پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ تاریخ بشریت میں انبیاء اور اوصیاء کا ایک تسلسل ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ پوری تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کی تحریکوں اور الہی دعوتوں کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوا۔ چنانچہ بشریت ہمیشہ سے خدا کے بھیجے ہوئے انبیاء کی دعوت الہیہ اور اس کی طرف بلانے والے عظیم رہنماؤں کی محتاج رہی ہے، اور یہ احتیاج آج بھی باقی ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ بشریت انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے اور قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ آج انسانی معاشرے نے فکری، مدنی اور معرفت کے لحاظ سے انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری تعلیمات کو کہ آج سے دسیوں سال قبل بشریت ان کو قبول کرنے پر راضی نہ تھی، بخوبی درک کر لیا ہے، جیسے عدل و انصاف، آزادی اور دوسرے انسانی اقدار اور اس قسم کی باتیں جو آج دنیا میں رائج ہیں۔ یہ سب انبیاء ہی کی باتیں ہیں۔ پہلے زمانے کے عام انسان اس قسم کے مفاہیم کو درک نہیں کر سکتے تھے۔ انبیاء کرام کا تسلسل اور ان کی دعوت کا پھیلاؤ اور معاشرے میں ان کی نشر و اشاعت کا اس کا سبب بنی کہ یہ افکار نسل در نسل لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی فطرت میں، لوگوں کے دلوں میں رچ بس جائیں۔ دایان الہی کا یہ سلسلہ اب بھی ختم نہیں ہوا، بلکہ بقیت اللہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود مقدس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جیسا کہ زیارت آل یاسین میں آپ سامعین پڑھتے ہیں: اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور خدا کی عظیم نشانی تجھ پر سلام ہو، یعنی ہم حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہاں تک کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء اور مصلحین کی الہی دعوتوں کو امام مہدی علیہ السلام کے وجود مقدس میں مجسم پاتے ہیں۔ یہ عظیم ہستی در حقیقت ان سب کی وارث ہے۔ تمام انبیاء کرام کی دعوتوں اور ان کی تحریکوں کے پرچم آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے، یعنی پوری تاریخ میں انبیاء علیہ السلام نے بشریت کو جن معارف اور تعلیمات سے روشناس کرایا ہے، آپ بھی لوگوں کو انہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ عقیدہ مہدویت کے حوالے سے ہمارا دوسرا اہم نقطہ انتظار فرج ہے۔ انتظار فرج ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ ایک انتظار فرج یعنی آخری انتظار ہے۔ انسان جب عالمی طاغوتوں کو قتل اور غارت گری، ظلم اور لوگوں کو اپنے زر خرید غلام بنانے کے در پہ دیکھے تو یہ خیال ہرگز نہ کرے کہ دنیا کی تقدیر میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے، اور یہ نہ سوچے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ان مظالم کو سہنا ہی ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کٹھن وقت اور حالات بہت ہی جلد گزرنے والے ہیں، کیونکہ باطل کے لیے صرف ایک جولانی، یعنی وہ تیزی سے آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ یہ روایت غرر الحکم و در الکلام میں صفحہ نمبر 71 پر موجود ہے۔ اور ہاں، جو چیزیں دنیا اور اس کی فطرت سے تعلق رکھتی ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ایک حکومت کا قیام ہے، اور وہ قائم ہو کر رہے گی۔ گویا آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے بشریت کو ظلم و ستم سہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہی انتظار فرج کا ایک مصداق، اس دنیا کی انتہا اور اس کی آخری لہر ہے۔ البتہ انتظار فرج کے اور بھی مقاصد ہیں۔ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ فرج کا انتظار کرو، تو اس کے معنی فقط یہ نہیں کہ ہم فرج نہائی کا انتظار کریں، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اس راہ میں جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کریں۔ فرج یعنی کشائش۔ ایک مسلمان انتظار فرج سے یہ درس حاصل کر لیتا ہے اور یہ سیکھ لیتا ہے کہ انسانی زندگی میں کوئی بھی رکاوٹ ایسی نہیں ہے جسے دور نہ کیا جا سکتا ہو،
لہٰذا ضروری ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کی آخری سرحد پر جسے اس نے ظالموں اور ستمگروں سے مقابلے میں گزارا ہے، خورشید فرج طلوع ہو کر رہے گا. بس انسانی زندگی کو درپیش تمام مسائل و مشکلات اور رکاوٹیں بھی اسی متوقع فرج سے کے انتظار میں ہے. یہ ایک ایسا سبق ہے جس سے ساری انسانیت کی امیدیں وابستہ ہیں، اور یہی پوری انسانیت کے لیے انتظار فرج کا واقعی اور حقیقی درس ہے. لہٰذا انتظار فرج کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتظار ایک عمل ہے، بے عملی نہیں. ہمیں غلط فہمی میں رہتے ہوئے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے کچھ نہ ہونے کے منتظر رہیں. ہاتھ پر ہاتھ دھرے کچھ ہونے کے منتظر رہیں، بلکہ انتظار ایک عمل کا نام ہے، تیاری اور آمادگی کا نام ہے، اپنے دل و دماغ کو تقویت پہنچانے کا نام ہے. انتظار کا مطلب انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں نشاط و تازگی کے ساتھ تلاش و جستجو. انتظار حقیقت میں اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کا نام ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کریں اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں. اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 پر ارشاد ربانی ہے، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے. یعنی اقوام و ملتوں کو کبھی بھی کشادگی سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب ایرانی قوم نے جبر و استبداد کے خلاف قیام کیا تھا تو اس نے بھی اسی کی بنا پر ہی قیام کیا تھا، اور آج اس کی وہ امید پوری ہو گئی ہے اور اپنے اس قیام سے ایک بہت بڑا نتیجہ حاصل کیا ہے، اور آج بھی اپنے مستقبل سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے پورے نشاط و تازگی کے ساتھ مصروف عمل ہے. یہ امید کا نور ہی ہے جو جوانوں کے اندر جذبہ، شوق اور ہیجان پیدا کر دیتا ہے، دلوں سے افسردگی اور نا امیدیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر تحقیق اور جستجو کے جذبے کو زندہ کر دیتا ہے. یہی انتظار فرج کا نتیجہ ہے. لہٰذا اس اعتبار سے ہمیں جہاں آخری فرج کا انتظار کرنا چاہیے، وہاں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر مرحلے میں ایک فرج کا بھی انتظار کرنا چاہیے. ہمیں اپنے دلوں پر مایوسی کے بادل کو چھانے نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں ہمیشہ انتظار فرج میں رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ فرج اور کشادگی ہو کر رہے گی، بشرطے کہ ہمارا انتظار حقیقی اور واقعی انتظار ہو، عمل اور جدوجہد کے ساتھ ہو، شوق اور جذبے کے ساتھ ہو. آج ہم فرج یعنی کشائش کے منتظر ہیں، یعنی ہمیں یہ انتظار ہے کہ عدل و انصاف قائم کرنے والا کوئی طاقتور اور مضبوط ہاتھ آ جائے اور معاشرے سے ظلم و ستم کو، جس نے پوری بشریت کو جکڑ رکھا ہے، اکھاڑ پھینکے، اور ظلم و جور کی فضاؤں کو درگوں کر دے، اور انسانوں کی زندگی میں نسیم عدل کے جھونکوں سے تازگی لائے، تاکہ سارے انسان عدل اور انصاف کو محسوس کر سکیں. اور یہ ایک زندہ اور باخبر انسان کی دائمی ضرورت ہے، ایک ایسا انسان جو صرف اپنے آپ میں مگن نہ ہو، صرف اپنی زندگی میں مست نہ ہو، وہ انسان جو وسعت نظری سے کام لیتے ہوئے عام انسانوں کی زندگیوں کا جائزہ لے رہا ہو اور فطری طور پر انتظار ہی کی حالت میں ہوتا ہے. یہی انتظار کا معنی ہے، یعنی انسان کا زندگی کی موجودہ حالت سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے اسے قبول نہ کرنا اور قابل قبول حالت تک پہنچنے کی کوشش کرنا. اور یہ مسلم ہے، یہ قابل قبول حالت ولی خدا حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کے قوی اور توانا ہاتھوں سے پیدا ہو کر رہے گی. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مجاہد اور ایک ایسے انسان کے طور پر تیار کریں جو ایسے حالات سے نبرد آزما ہو سکے،
انتظار فرض کے یہ معنی نہیں کہ انسان کسی کام کو ہاتھ لگائے بغیر بیٹھ جائے، اپنی طرف سے اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرے اور صرف اس بات پر خوش ہو جائے کہ ہم تو امام زمانہ علیہ السلام کے منتظرین میں سے ہیں۔ یہ انتظار نہیں۔ تو پھر انتظار کیا ہے؟ ایک ایسا قوی اور قدرت مند الہی اور ملکوتی ہاتھ کا انتظار کہ وہ آئے اور انہی انسانوں کی مدد سے دنیا سے ظلم و ستم کی حکومت کا خاتمہ کر دے اور حق کو غلبہ عطا کر دے، لوگوں کی زندگی میں عدل و انصاف کا بول بالا کرے، توحید کے پرچم کو لہرائے اور انسانوں کو خدا کے واقعی اور حقیقی بندے بنائے، اور اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ کی تشکیل اسی عظیم الشان تاریخی انقلاب کی ایک تمہید ہے۔ عدل و انصاف کے قیام کے لیے اٹھائے جانے والے ہر اقدام اس عظیم الشان ہدف کی طرف ایک قدم ہے۔ انتظار کے معنی یہ ہیں کہ انتظار حرکت کا نام ہے۔ خاموشی کو انتظار نہیں کہتے۔ انتظار اسے نہیں کہتے کہ انسان اس خیال کے ساتھ بیٹھ جائے کہ ہر کام خود بخود ہو جائے گا، بلکہ انتظار کا مطلب حرکت کرنا۔ انتظار تیار رہنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس تیاری کو اپنے وجود میں، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بھی ظاہر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ ملت ایران نے یہ عظیم قدم اٹھانے میں کامیابی حاصل کی ہے اور حقیقی انتظار کے ماحول کو تیار کیا ہے۔ انتظار فرض کے یہی معنی ہیں۔ مہدوی معاشرہ یعنی وہ دنیا کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تاکہ اسے ایک ایسی دنیا بنا سکیں کہ جس کی تشکیل کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں، یعنی تمام انبیاء اس امر کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے تھے تاکہ ایک رول ماڈل معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو بالآخر مہدی موعود علیہ السلام ہی کے ہاتھوں اس دنیا میں بن کر رہے گا، اور اس کی مثال ایک ایسی بلند و بالا عمارت سے دی جا سکتی ہے کہ جس کی تعمیر کے لیے کوئی زمین سے کوڑا کرکٹ صاف کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی زمین کو ہموار کر رہا ہوتا ہے، کوئی زمین پر نقشہ کھینچ رہا ہوتا ہے، تو کوئی کھدائی کا کام کرتا ہے، کوئی پلرز نکال رہا ہوتا ہے تو کوئی دیواریں چن رہا ہوتا ہے۔ الغرض اس عمارت کی تعمیر پر مامور افراد یک کے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں اور عمارت کی تعمیر و توسیع کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ عمارت اپنی بنیادوں پر استوار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ تاریخ بشریت میں انبیاء الہی بھی یک کے بعد دیگرے آتے رہے اور انسانی تہذیب و تمدن کو الہی اقدار سے ہم آہنگ کرتے اور اسے ایک ایسے رول ماڈل معاشرے کی طرف بڑھاتے رہے جس کی تشکیل ان کا آخری ہدف تھا۔ تمام انبیاء کرام اپنے اپنے اہداف میں کامیابی سے سرفراز ہوتے رہے، یہاں تک کہ کوئی ایک نبی بھی اپنے اس دیرینہ مقصد میں ناکام و نامراد نہ ہوا۔ یہ ایک سنگین بوجھ تھا جسے ان عظیم ہستیوں کے کندھوں پر رکھ دیا گیا تھا، اور انہوں نے اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کی اور اسے اپنی منزل سے نزدیک کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے ہر کوئی اپنی عمر کے آخری سرحد کو چھو لیتا تو کوئی اور آگے بڑھتا اور اس سنگین بار کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا اور اسے اس کی منزل کے قریب کرتا جاتا تھا۔ ولی اثر امام مہدی علیہ السلام جو ان تمام انبیاء کے وارث بھی ہیں، اور وہ ظہور فرمائیں گے اور آخری قدم چل کر اس بار سنگین کو اپنی حقیقی منزل و مقصود تک پہنچاتے ہوئے ایک الہی معاشرہ تشکیل دیں گے۔ اب میں یہاں پر اس معاشرے کی خصوصیت کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کرنا چاہوں گا۔ البتہ اگر اسلامی کتابوں اور اسلام کے اصلی منابع میں ذرا غور فرمائیں تو آپ اس معاشرے کی تمام خصوصیات کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دعائے ندبہ ہی کو لے لیجئے جسے آپ حضرات ہر جمعے کو پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ بھی پڑھتے رہیں گے۔ اس میں بھی اس معاشرے کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں کہ گویا اس معاشرے میں اولیاء الہی کی عزت ہوگی اور دشمنان اسلام ذلیل و خوار ہوں گے، یعنی اس معاشرے کے اقدار اور معیار اس قسم کے ہوں گے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا کہ جہاں حدود الہی نافذ ہوں گے، یعنی وہ تمام حدود جنہیں خدا اور اسلام نے معین فرمایا ہے،
امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ان کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد جس معاشرے کی تشکیل کریں گے اس کی کئی ایک خصوصیات ہوں گی۔ میں یہاں پر ان میں سے چند ایک کو بیان کر دیتا ہوں۔ آپ بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید اور دعاؤں کی تلاوت کرتے وقت اپنے اذہان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کریں۔ صرف دعائیں پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ ان دعاؤں کو سمجھنا اور ان سے درس لینا بھی ضروری ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اپنے معاشرے کی بنیاد ان خصوصیات پر رکھیں گے۔ پہلی خصوصیت، سب سے پہلے آپ ظلم و استبداد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں گے، یعنی آپ جس معاشرے کو تشکیل دیں گے اس میں ظلم و جور کا نام و نشان تک نہ ہوگا، اور یہ صرف کسی ایک خطے میں نہیں، پورے عالم اسلام سے بلکہ پوری دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور وہ بھی نہ تو اقتصادی طور پر ظلم ہوگا اور نہ سیاسی، نہ فرہنگی اور نہ ہی کسی اور اعتبار سے، یعنی کسی بھی قسم کا ظلم و جور اس معاشرے میں نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے قائم کردہ معاشرے سے استحصال، طبقاتی نظام، ناانصافی، زبردستی اور ہٹ درمی اور زیادتی کا قلقمہ کیا جائے گا۔ یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، امام زمانہ علیہ السلام جو مثالی معاشرہ قائم کریں گے اس کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس معاشرے میں لوگوں کی فکری سطح بلند ہوگی، علمی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں آپ کو پوری دنیا میں فکری اور فرہنگی اعتبار سے جہالت اور ناخواندگی کا کوئی نام و نشان تک نہیں ملے گا۔ اس معاشرے میں لوگ دینی مسائل کو آسانی سے سمجھ لیں گے، اور یہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انبیاء الہی کے بڑے اہداف میں سے ایک ہے، جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضلالت اور گمراہی کی تاریکی کی وجہ سے کفر کے پردوں میں چھپے ہوئے عقل کے دفینوں کو پردوں سے باہر نکالا اور اس سے استفادہ کیا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1 ہے یہ، یعنی ہمارے ہاں روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس وقت گھریلو عورتیں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے قرآن کھول کر اس میں سے دین کے حقائق کو استخراج کریں گی اور انہیں سمجھ لیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کی دینی اور اسلامی سوچ کا معیار اتنا بلند ہوگا کہ معاشرے کے تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ گھریلو خواتین جن کا معاشرے میں کوئی زیادہ سروکار نہیں رہتا، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے فقہ کی ماہر ہوں گی، دین کی ماہر ہوں گی۔ وہ قرآن کھول کر دین کے حقائق کو خود قرآن سے اخذ کریں گی۔ آپ غور فرمائیں کہ جس معاشرے کے تمام افراد یعنی مرد عورتیں قرآن مجید کو سمجھتے ہوں اور اس سے استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ معاشرہ کتنا نورانی ہوگا، جس میں جہالت اور تاریکی کا کوئی عنصر نہیں پایا جاتا ہے۔ تو پھر ایسے معاشرے میں آج کی طرح کے مختلف طرز تفکر اور طرز زندگی کا وجود بھی ہرگز نہ ہوگا۔ تیسری خصوصیت امام زمانہ علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے یا دوسرے لفظوں میں مہدوی معاشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہوگی کہ اس دور میں تمام انسانی توانائیاں اور زیر زمین موجود ذخائر ظاہر ہو جائیں گے۔ زمین کے اندر ایسی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی کہ جس سے انسان استفادہ نہ کر سکتا ہو۔ سارے قدرتی وسائل، ساری زمینیں انسان کو غذائی اجناس فراہم کر سکیں گی۔ اسی طرح زیر زمین موجودہ تمام قدرتی وسائل جو کئی صدیوں تک لوگوں کے لیے کشف نہ ہوئے تھے، جیسے ایٹم اور دیگر الیکٹرک کے ذرائع، یہ چیزیں کئی صدیاں گزرنے تک لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ تھیں اور انسان ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی گئیں۔ اس قسم کے بے شمار قدرتی وسائل جو اب بھی انسانی نظروں سے پوشیدہ ہیں، وہ سب امام مہدی علیہ السلام کے دور میں آشکار ہو جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے قائم کردہ معاشرے کی دیگر خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ اس دور میں عزت و احترام کا معیار اور محور اخلاق کی فضیلت ہوگی، یعنی جو زیادہ با اخلاق و با تقویٰ ہوگا وہ زیادہ عزت و احترام کا حقدار ہوگا۔ یعنی ایک روایت موجود ہے یہاں پہ کمال الدین و تمام النعمہ سے، صفحہ نمبر 331
پہ روایت ہے، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ ہمارا قائم اپنے رعب اور دبدبے کے ذریعے منصور ٹھہرے گا اور حق تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال رہے گی۔ زمین کی بساط آپ کے سامنے لپیٹ دی جائے گی، زیر زمین چھپے ہوئے خزانے اپنے آپ کو حضرت کے سامنے آشکار کر دیں گے اور آپ کی سلطنت کی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ یعنی ہمارا قائم اپنے رعب اور دبدبے کے ذریعے منصور ٹھہرے گا اور ظالم و جابر حکومتیں اور طاغوتی سلطنتیں آپ سے مروب ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ایک ہلکی سی جھلک آج آپ اپنی مملکت میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہماری حکومت جو اس عالمی حکومت اسلامی کی ایک چھوٹی سی کرن ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہماری حکومت اس بحر بے کرام اور عظمت الہی کے قطرے کی مانند ہے۔ اس نے آج دنیا کے ظالم و جابر اور استکباری طاقتوں پر جو رعب و دبدبہ ڈالا ہے وہ خود ہماری کامیابی کا باعث بنا ہے۔ آج دنیا کی استکباری طاقتیں اسلامی جمہوری سے، ہمارے انقلاب، ہماری ملت اور ہمارے نظام سے ڈرتی ہیں۔ اسی ڈر و خوف ہی کی وجہ سے وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی نظر آتی ہیں کہ دنیا کے ظالموں اور متکبروں کے سامنے مزاحمت کرنے والی اس حکومت کو ختم کریں، لیکن ان کی کوششوں کے برخلاف جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا کے سیاسی میدان میں اسلام اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ کامیابیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ رہبر موسم مملکت ایران کے بارے میں عرض کر رہے ہیں۔ امام ولی عصر علیہ السلام کی حکومت ہمہ گیر اور عمومی ہونے کے ناطے پورے عالم میں اس کی سرحدیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ تائید و توفیق الہی ہمیشہ اس کے شامل حال رہے گی۔ زمین کی بساط آپ کے سامنے لپیٹ دی جائے گی، یعنی پوری کائنات کا اختیار اور اس پر حق تسلط امام زمانہ علیہ السلام کا ہوگا۔ زیر زمین پوشیدہ خزانے آپ کے سامنے ظاہر ہوں گے اور آپ کی حکومت کی سرحدیں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس کے چند جملوں کے بعد فرماتے ہیں، یعنی زمین کا کوئی حصہ ویران نظر نہیں آئے گا مگر یہ کہ وہ قابل استفادہ اور آباد ہوگا۔ یہ بھی روایت کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 331 پر موجود ہے۔ یعنی امام کو یہ جو طاقت ملے گی آپ اسے دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ لوگوں کے حقوق اور منافع غصب کرنے اور انہیں کمزور کرنے پر صرف کریں گے۔ اس زمانے میں دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ویران اور غیر آباد ہو، یعنی ہر جگہ آباد ہوگی۔ وہ ویرانی اور خرابی انسانوں کے اپنے ہی ہاتھوں ہوئی جو یا انسانوں کی جہالت کی وجہ سے ویران کیا گیا۔ اس سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب حضرت قائم ظہور فرمائیں گے تو سخاوت اور فیاضی اور اس طرح عام ہوگی کہ لوگ بغیر پوچھے اپنے دوستوں کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنی ضرورت کے مطابق پیسے نکال لیں گے اور وہ برا بھی نہیں مانیں گے۔ یہ روایت وسائل شیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے۔ یہ حدیث اس وقت کے انسانوں کے درمیان بھائی چارگی کی فضا اور مساوات اور برابری کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایثار و قربانی کے انسانی جذبے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح بخل، کنجوسی، حرص و لالچ جیسی بیماریوں سے بنی نوع انسان کی رہائی اور نجات کی طرف اشارہ ہے۔ یقیناً انسان کی بدبختی کی ابتدا ہی بخل اور لالچ جیسی قلبی اور روحانی بیماریوں سے ہوئی ہے۔ گویا یہ خاص کیفیت اور حالت جس کا اس وقت کے معاشرے میں بول بالا ہوگا کے متعلق بشارت و خوشخبری ہے۔ انسان اپنے بھائی کی جیب سے بغیر پوچھے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لے گا اور کوئی اسے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت نظام اسلامی مکمل طور پر نافذ العمل ہوگا اور معاشرہ اخلاقی اقدار کے اوج کمال کو پہنچ چکا ہوگا، یعنی اس وقت زبردستی اور مجبوری نام کی کوئی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ تمام انسان بخل و کنجوسی اور حرص جیسی روحانی غلاظتوں سے پاکیزہ اور منزہ ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں جیتے جی گویا بہشتی کرامات اور رحمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ
کہ ہمارے قائم کے ظہور کے بعد زمینوں سے خراج کا سلسلہ ختم ہوگا اور کوئی زمین خراجی نہیں کہلائے گی۔ یہ روایت جامع الحدیث الشیعہ صفحہ نمبر 23 اور جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 1012 پر موجود ہے۔ دنیا کی استکباری حکومتیں ہمیشہ اپنے دوستوں اور حامیوں کو تحفے تحائف سے نوازتی ہیں، حاتم طائی بن کر عوام کا مال لوگوں میں تقسیم کرتی رہی ہیں۔ ان تمام لوگوں کی دنیاوی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ قطیہ کا گزشتہ زمانوں میں کوئی اور شکل و صورت تھی، لیکن آج کل اس کا انداز بدل چکا ہے۔ گزشتہ زمانے میں اس کی ماہیت یہ تھی کہ کوئی بادشاہ یا حاکم زمین کے کسی ٹکڑے، کسی صحرا، کسی دیہات، کسی شہر اور کبھی تو ایک پورے صوبے کو کسی ایک شخص کے حوالے کر دیتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ جاؤ وہاں جا کر جو کچھ کرنا چاہو کرو، وہاں کے لوگوں سے مالیات لے لو، وہاں کی زراعت اور کھیتی باڑی سے استفادہ کرو، جو بھی مالی فائدہ ہوگا وہ تمہارا ہوگا، ہاں بس اس میں بادشاہ سلامت کا حصہ بھجوا دینا۔ لیکن آج اس کی شکل و صورت بدل چکی ہے۔ آج کے حکمران لوگوں سے رشوتیں لے کر پیٹرولیم مصنوعات، تجارتی منڈیاں اور بڑے بڑے کارخانے بخش دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص اس جیسی کمپنی یا کاروبار نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اس قطیہ انحصار طلبی یعنی لمیٹڈ کی صورت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج کے دور کے انحصار طلبی بھی حقیقت میں قطیہ ہی کے حکم میں آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں حکمرانوں کے ساتھ مکمکہ اور رشوت دے کر یا رشوت لے کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت اس طرح کے انسان کش مظالم اور اخلاقی پستیوں اور رذائل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور ملک و سلطنت کے وسائل سے لوگ یکساں مستفید ہوں گے۔ ایک اور روایت میں زمانے کی اقتصادی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے، یعنی مالی اور اقتصادی حوالے سے لوگوں کے درمیان اس طرح مساوات اور برابری قائم کی جائے گی کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا غریب اور نادار شخص آپ کو نہیں ملے گا کہ جس کو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکیں۔ بس اس دور میں زکوٰۃ کو مصارف عمومی پر خرچ کر دیا جائے گا اور فقراء کو دیا نہیں جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی فقیر نہیں ملے گا۔ یہ روایت بحار الانوار کی جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 390 پر موجود ہے۔